الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی کہ ایمان بالقدر کے 2 درجات ہیں اور ہر دونوں درجہ 2 اشیاء کو متضمن ہے. پہلے درجے کی جو دونوں چیزیں ہیں، ایک کو درجہ علم کہا جاتا ہے، مرتبہ علم کہا جاتا ہے، جس کی تشریح یہ کی گئی کہ اللہ جل وعلا تمام اشیاء کو اپنے ازلی و ابدی علم سے جانتا ہے. دوسری چیز جو درجہ اولا کی ہے وہ کتابت مقادیر الخلائق کہلاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے. لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ محفوظ تختی، اس کی کیا کنہ و حقیقت ہے، اس کی کیا ماہیت ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی کتاب کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس لوح کی صفت محفوظ ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے وہ محفوظ ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل، کمی زیادتی، کوئی تغییر نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ اللہ جل وعلا نے اس کو لوح محفوظ کہا ہے. اللہ تعالی بھی اس کے اندر کوئی الحاق، کوئی تغییر نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اس نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو اپنے علم سے لکھا ہے، اور اللہ تعالی کے علم میں نہ تو جہل کا گزر ہے معاذ اللہ، اور نہ اس میں کسی نسیان والی بات ہے. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خود کہا ہے کہ ان المکتوب فی اللوح المحفوظ لا یتغیر ابدا. لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیز، اس کے اندر کبھی بھی کوئی تغیر نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو اپنے علم کے ذریعہ لکھا ہے. ہاں البتہ ان کتابوں کے اندر تغییر ہوتی ہے جو ملائکہ کے ہاتھوں میں ہے اور ملائکہ کے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے. مقادیر الخلق اس میں اللہ تعالی نے لکھا ہے لوح محفوظ میں، یعنی کہ ساری مخلوقات کی تقدیر اس میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ تمامی مخلوقات کو شامل ہے. البتہ ایک مسئلہ یہ کہ
یہ کتابت اجمالی ہے یا تفصیلی ہے؟ ہم لوح محفوظ کے اندر مقادیر الخلق کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں مجمل چیز مکتوب ہے یا مفصل اس کے اندر کتابت ہے، اس لیے کہ اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اگر نصوص پر ہماری نظر ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم مثلا لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو اس کے نزول کے ساتھ تکلم کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو اللہ تعالی جبریل امین کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرے گا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر خود قرآن کریم کے متعلق یوں آیت میں مذکور ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ بے شک یہ قرآن اولین کے صحیفوں میں، ان کے زبر میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ پوری قرآن کی عبارت اور پورا نص یہ سابقہ آسمانی انبیاء پر نازل ہونے والی من جانب اللہ کتابوں کے اندر نہیں ہے، در حقیقت اس میں قرآن کا ذکر ہے کہ مثلا محمد احمد نبی اللہ جل وعلا جن کو مبعوث کرے گا ان پہ قرآن اترے گا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مخلوقات کی تقدیر لوح محفوظ کے اندر مکتوب ہے۔ اس سلسلے میں حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے جس کا ہم نے ذکر اجمالاً کیا بھی کہ اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا اکتب کہ لکھو، اس نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالی نے کہا کہ اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ اس کے اندر لکھو جو کچھ قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے امور اور تمام اشیاء ہیں۔ چنانچہ قلم نے اس کے اندر ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک ہونے والے تمام وقائع و حوادث و امور و اشیاء کو لکھ دیا۔ میرے سامعین کرام، یہاں پر ایک بات یہ کہ اللہ تعالی نے قلم کو خطاب کیا، اور قلم تو جماد ہوتا ہے، کیا جماد کو خطاب کرنا یہ ہے درست ہے، ممکن ہے؟ اور قلم جیسے جماد کو خطاب کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کے فعل کے بارے میں اس طرح کا قریب والا سوال کرنا درست نہیں ہے کہ یہ چیز اصلاً ہمارے لیے غیبی ہے، اور غیبی امور کے اندر ہم پر یہ واجب ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت کے اندر وارد ہو ہم اس پر بلا چون چرا ایمان رکھیں۔ اور ویسے بھی جماعت کو اللہ تعالی خطاب کرے، یہ بات بالکل درست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کئی ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے جماعت ہیں، جن کے اندر سننے، بولنے اور عقل و شعور کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے جیسا کہ ہم انسان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ جل وعلا کے تعلق سے، اللہ تعالی کے نسبت سے ان جمادات کو خطاب کرنا اللہ تعالی کا
بالکل درست ہے، اور وہ اللہ جل وعلا کے خطاب کو اور اس کے کلام کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ثم استوى الى السماء، اور اس کے آگے ہے کہ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اطعنا طائعين۔ یہاں اللہ تعالی نے آسمان کو اور زمین کو خطاب کیا، اور ان لوگوں نے اللہ جل وعلا کے خطاب کو، انہوں نے اللہ جل وعلا کے خطاب کو سمجھا، قالتا اطعنا طائعين ہے۔ اسی طرح سے قرآن عظیم کے اندر یوں آیا ہے یا جبال اوبی ماہ والطیر، جبال کو اللہ جل وعلا نے خطاب کیا ہے، لہذا قلم کو مخاطب بنانا اللہ جل وعلا کا بالکل درست ہے۔ حاصل کلام جو بات آپ کو بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالی نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا، اور قلم نے ما ہوا کائن الی یوم القیامہ کو، جیسا کہ اللہ جل وعلا کا امر تھا، اس کو لکھ دیا۔ اور ما ہوا کائن الی یوم القیامہ سے مراد اس میں ساری چیزیں ہیں، اور وہ ان تمام امور کو شامل ہیں جو اللہ جل وعلا کے فعل سے متعلق ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بھی متعلق ہیں جو بندوں کے افعال سے متعلق ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه، کہ انسان کو جو چیزیں بھی ملنی ہیں، اس سے جو ہونی ہے، اس سے جو پیش آنی ہے، اس کو جو پیش آنی ہے، جس سے اس کا سابقہ پڑھنا ہے، جس سے اس کو دوچار ہونا ہے، اس سے دوچار ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ جو چیزیں اس کو نہیں ملنی ہیں، اس سے جو چیزیں نہیں ہونی ہیں، اس کو جو چیزیں نہیں ملنے والی ہیں، اس کو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مل جائیں۔ آگے عبارت ہے جو حدیث سے ماخوذ و مقتبس ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جفت الاقلام وطویت الصحف، قلم خشک ہو چکے ہیں اور صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے علم سابق کی روشنی میں لکھنے کا حکم دیا، اور وہ لکھا گیا، اور جیسے لکھا گیا، جو لکھا گیا کہ جو کچھ جیسے پیش آنا ہے یا کسی چیز کا جیسے نہیں پیش آنا ہے، بے عین ہی سارا معاملہ ختم ہے۔ اور جفت الاقلام و طویت الصحف کا یہی مسئلہ ہے کہ معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اسی روشنی میں اقلام سے مراد اقلام مقادیر ہی ہیں کہ جس سے اللہ جل وعلا نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا ہے، اور طویت الصحف کا مطلب یہی ہے کہ معاملہ منتہی ہو چکا ہے۔ جابر ابن سمورہ کی روایت ہے کہ سراقہ ابن مالک ابن جوشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے ہمارا دین ایسے ہی بیان کر دیجئے جیسے کہ ابھی ہم پیدا کیے گئے، بین لنا دیننا کأننا خلقنا الآن۔ اور اسی میں آگے یہ کہا کہ ففیم العمل اليوم، آج کیسے عمل کرنا ہے؟ کیا ویسے جیسے کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے؟ الفاظ حدیث کے ہیں کہ افیما جفت به الاقلام و جرت به المقادیر، کیا اعمال ہمارے جو ہم سے واقع ہوں گے یا نہیں واقع ہوں گے،
بعینہ ویسے ہی ہے جیسے کہ لوح محفوظ میں ہماری تقدیر میں اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے، یا یہ کہ معاملہ بالکل اثر نو ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، بلکہ بالکل کتابت تقادیر بالاقلام کی ہی صورت میں اسی کے مطابق ہی عمل ہوگا جیسے اللہ جل وعلا نے مقدر کیا ہے اور اس کو لکھ دیا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوا ان کے ذہن میں اور کہا کہ ففیم العمل، کہ جب پہلے ہی سے یہ لکھا جا چکا ہے کہ کون کیا کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، کس جگہ کرے گا، تو فعل طاعت کرے گا، فعل معصیت کرے گا، تو پھر عمل کی کیا حاجت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میسر لما خلق، ہر ایک کے لیے وہی سہل و آسان بنا دیا جاتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کے بعد اسی مرتبہ کتابت سے متعلق یہ بات کہی کہ یہ تقدیر کتابی جو اللہ جل وعلا کے علم سابق کے تابع ہے، یہ تقدیر کتابی متعدد مقامات پر ہوتا ہے۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ وهذا التقدير التابع لعلمه السابق يكون في مواضع، کہ اللہ جل وعلا کے علم کے تابع جو تقدیر ہے، تقدیر کتابی، یہ چند مقامات پر ہے، اجمالی بھی اور تفصیلی بھی۔ ان مواضع کی ہی تشریح و تعیین کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ جل وعلا نے مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھا، یہ ایک مقام، اور دوسرا مقام ہے کہ جب انسان کو اللہ جل وعلا اس کے شکم مادر میں اور بچے دانی میں پیدا کرتا ہے تو فرشتہ بھیجتا ہے کہ جو جب نطفے پر مرحلہ در مرحلہ 4 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے، تب اس کو اللہ تعالی یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی روزی، اس کی موت اور اس کا شقی و سعید ہونا وغیرہ لکھ دے۔ تو پہلی کتابت لوح محفوظ کی ہے اور دوسری کتابت، اس کو کتابت جنین کہا جاتا ہے، اسی کو الکتابت العمریہ کہا جاتا ہے، اور تیسرا مقام ہے جس کو کتابت التقدیر الحولی، سالانہ تقدیر لکھنا کہا جاتا ہے، جو ہر سال شب قدر میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے سورہ دخان میں کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں آخری بات کتابت تقادیر کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر کا پہلا درجہ جو علم اور کتابت پر مشتمل ہے، قدریہ میں کہ غلو کرنے والے اس درجے کا انکار کرتے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ جل وعلا بندوں کے تمام تر اعمال طاعات و معاصی و دیگر تمام اشیاء کو پہلے سے نہیں جانتا ہے، اشیاء کو اس کے وجود سے پہلے وہ نہیں جانتا ہے، بلکہ جب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تب اللہ تعالی جانتا ہے، اور اسی لیے یہ قدیم قدریہ
جو غلو کے شکار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان الامر انفن کی معاملہ اثر نو ہے، یعنی اللہ تعالی کو کائنات میں واقع ہونے والی اشیاء کا پہلے سے علم نہیں ہے، بلکہ جب کوئی چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی جان لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کتابت تقادیر کے بھی منکر رہے ہیں کہ تقدیر لکھی نہیں جا چکی تھی، لیکن یہ بات یاد رہے کہ قدریہ میں کے متاخرین وہ علم اور کتابت دونوں کا اقرار کرتے ہیں، البتہ تقدیر کے دوسرے درجے جس میں اللہ تعالی کی مشیت عامہ نافذہ ایک چیز ہے اور دوسری چیز ہے خلق و ایجاد، تو وہ بندوں کے افعال و اعمال کے تعلق سے اور بندوں کے قدرت و ارادے و اختیار کے متعلق سے اس درجے جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، مشیت اور خلق و ایجاد، اس کے تمامیے متاخرین قدریہ یعنی نفاة القدر جس کی نمائندگی جہمیہ معتزلہ وغیرہ کرتے ہیں، وہ اس کے منکر ہیں، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ ہم تقدیر کے دونوں درجے اور ہر درجے کی دونوں ہی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق دے اور مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کی توفیق دے، اور سمجھنے کے بعد تقدیر پر ایمان لانا ایک بندے مومن کے لیے یقیناً سہل ہے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔